پھر سے ایک بار عشق و محبت میں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ ہے، بغور سماعت کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پوری کائنات میں اگر ایمان والے کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت کیا ہے؟ نکاح۔ تو نکاح کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس مسئلے کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ کسی مسئلے کو جاننا، سمجھنا اور اسے نہ ماننا یہ سب سے بڑا گناہ ہے نا۔ ذرا غور کیجئے، اسلام میں دہیج مانگنا کیا ہے؟ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ حرام ہے نا، سخت گناہ بھی ہے، وعید بھی آئی ہے۔ لیکن ذرا دیکھیں نا کہ لوگ اس چیز پہ گواہ بھی بنتے ہیں۔ اس چیز پہ کیا ہوتا ہے؟ گواہ بھی ہوتے ہیں، لوگ اسے حرام بھی جانتے ہیں، حرام سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس چیز کو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ حضرات سے کہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے نکاح کے وقت دہیج لیا کہ نہیں، آپ نے اپنی اولاد کے لیے دہیج مانگا کہ نہیں، تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو ہاتھ اٹھا کے کہے گا کہ میں نے نہیں مانگا ہو۔ میری باتوں کو صرف سمجھے، دل پہ برا مت جانے، اس لیے کہ الحق مرن، میرے آقا فرماتے ہیں کہ حق بات کڑوی ہوتی ہے، اور لیکن جو حق بات کو سمجھ لے، دوائی کی طرح پی لے، میرے آقا فرماتے پھر اس کے لیے شفا ہے۔ ذرا دیکھیں نا کہ جب روز قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوں گی تو کیا ہمارا رب بصیر نہیں ہے؟ آپ کی ہر حرکتوں پہ میرا اللہ کی نظر نہیں ہے؟ کیا اللہ کی عطا سے میرے آقا ہم غلاموں کی خبر سے باخبر نہیں ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس گناہ کو کرتے بھی ہیں، گواہ بھی بنتے ہیں اور کھلم کھلا کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محررہ شریف کہ جو آل رسول ہے، جہاں سے خود میرے اعلیٰ حضرت مرید ہے، تو ان لوگوں نے کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے اپنے مریدوں سے، اور یہ میسج صبح میرے پاس آیا خانقاہ سے، انہوں نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ جو بھی اہل بیت اطہر کا محبت کرنے والا ہو، ماننے والا ہو، جو اللہ کے رسول سے سچی پکی محبت کرتا ہو، وہ ہمیشہ کے لیے دہیج کو حرام کر دے۔ نہ کوئی باپ اپنی بیٹی کی نکاح میں دے، نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے نکاح میں مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح کے بعد حضور کی بارگاہ میں پہنچی کہ اللہ کے رسول ایک کنیزہ مل جائے اگر مجھے خدمت کے لیے، بچے بھی گھر پہ ہے، حسنین کریمین چھوٹے ہیں، خدمت کے لیے ایک کنیزہ مل جائے تو مہربانی، تو ذرا قربان جاؤ میرے آقا کی محبت پر ہم غلاموں کے لیے۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی سے زیادہ محبت کا اظہار ہم گنہگاروں کے لیے فرمایا بیٹی میں تجھے ہرگز غلام عطا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر میں نے تجھے غلام دے دیا تو روز قیامت تک ان لوگوں کے لیے جو حرام کھاتے ہیں، جو حرام کو جائز سمجھتے ہیں، وہ لوگ اس بات کو دلیل بنائیں گے کہ اللہ کے رسول نے عطا کیا تھا، اللہ کے رسول نے دیا تھا، تو ہم کیوں نہ مانگے؟ تو اللہ کے رسول نے صاف صاف ایک کنیز کے لیے منع فرما دیا نہیں۔ اور نکاح کے وقت میں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کا جب نکاح طے ہونے والا، اور کون سا نکاح؟ وہ نکاح جو خود خالق کائنات طے کرے، جس نکاح میں صحابہ تو صحابہ، فرشتوں کی بھی آمد ہو۔ ذرا غور کیجئے گا، دہیج کی جب باری آئی نا تو ایک چکی، ایک چارپائی، بس تھوڑا سا یہ سامان تھا،
جب صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا نا تو ہر صحابہ کے دل میں تمنا تھی کہ نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے، ہمارے آقا و مولا کی بیٹی ہے، کچھ نہ کچھ تو تحفہ تائید دینا چاہیے۔ صحابہ کرام آئے حضور کی بارگاہ، فرمایا آقا ہم دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، جبکہ تحفہ دینا لینا یہ تو جائز ہے نا۔ حضور نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، تحفہ لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن صاف صاف صحابہ سے انکار کر دیا، منع فرما دیا کہ تمہیں دوسروں کے لیے حق ہے کہ تم دو، لیکن میری بیٹی کے لیے تم حق نہیں کہ تم دو، نہیں دیا۔ اس کے بعد کیا ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے گارے یارے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق نے بہت کوشش کی، بہت منایا، تو اللہ کے رسول راضی ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر وہ انسان ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے تمام لوگوں کے احسانات کو میں نے اتار دیا ہے، اب میرے اوپر کسی کا احسان، کسی کا قرضہ کچھ نہیں ہے سوائے ابو بکر کے، اس کا میں اتار نہیں سکتا، اور اس کا اتاروں گا تو روز قیامت کے دن۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زیادہ اصرار کیا، فرمایا آقا سے میں ایک جوڑا دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ خاتون جنت ہے، ہمارے آقا کی بیٹی ہے، اور ایک لباس میں گھر سے جائے، ولیمے کے لیے کم سے کم ایک لباس میں عطا کرنا چاہتا ہوں باپ کی حیثیت سے۔ حضور نے اجازت دے دی۔ اب ذرا دیکھو نا، خاتون جنت نکلی ہے نبی کے گھر سے، انداز کیا ہے، پرانا پھٹا لباس سے پیبن والے، اور ایک وہ چادر جو ان کی ماں ختیجہ نے اوڑھائی تھی بچپن میں، جس میں 72 پیون لگے ہوئے ہیں۔ کیا برکت ہے اس چادر کی پاک کی کہ جب بھی خاتون جنت اس چادر کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اللہ کبھی بھی اس چادر کی برکت سے دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، فوراً قبول فرماتا ہے۔ اس چادر کی برکت سے اللہ فوراً دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس بڑی چادر کو، بدن کو ڈھانپ کے بڑی چادر سے نکلی، جب مولا کائنات کے گھر پہنچی، صبح ہوا، ولیمہ کا وقت ہوا، اب ولیمے کی تیاری شروع کر دی مولا کائنات نے۔ اب نیا کپڑا نکالا گیا پہننے کے لیے۔ ذرا دیکھو نا اللہ کا کرنا کہ دروازے میں ایک سائل آیا، مانگتا آیا، گاہو گزاری کرنے لگا، پکارنے لگا کہ کوئی ہے جو اس غریب باپ کی مدد کرے، اس لاچار باپ کی مدد کرے، کوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اس غریب بوڑھے باپ کی مدد کرے۔ فرمایا مولا کائنات نے، کون ہو بھائی، کیا چاہیے؟ تو بوڑھا باپ کہتا ہے دھبی دھیمی آواز میں کہ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، غریب ہوں، میری بیٹی کا نکاح ہے، جوڑا نکاح نہیں ہے، جوڑا نکاح نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے، جسے پہنا کر میں اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کروں۔ اتنا سننا تھا کہ خاتون جنت فرماتی ہے کہ اے علی میرا جوڑا عطا کر دو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بی بی ابھی تو اس کی بیٹی کے نکاح کو وقت ہے، ایک کام کیوں نہیں کرتے، تم اس کو پہن لو آج، کل جب اتاروں گی تو میں جا کے دے دوں گا۔ لیکن ذرا جواب سنو خاتون جنت۔ خاتون جنت فرماتے ہیں کہ میں نبی کی شہزادی ہوں، میرے آقا نے کبھی اتارا ہوا نہیں دیا ہے، اور ہمارا خاندان تو وہ ہے کہ دشمن بھی آ جائے اور اگر پانی بھی مانگے تو زین العابدین نے بتا دیا ہے۔ ذرا دیکھو نا کربل کی زمین پہ پورے کنبے کو جن لوگوں نے قتل کیا ہو، شہید کیا ہو، وہ بندہ سامنے کھڑا ہے، منہ چھپا کے پانی مانگ رہا ہے، میرے امام زین العابدین اسے بھی عطا کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ درس، یہ سبق مجھے میری ماں خاتون جنت سے ملی ہے، جس کی خاندان کی یہ تربیت ہو، فوراً عطا کر دی۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں نے اتنی بات معلوم ہونے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اس کو جب لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہو، اس لیے کہ کسی چیز کو نہ جان کے کرنا یہ الگ مسئلہ ہے، اور کسی چیز کو جان کے کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ اب ذرا سنیے، اللہ نے کسی بیٹی کے باپ کو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف بیٹے کے باپ غلطی پہ، میں بیٹی کے باپ کو بھی الزام پہ لاتا ہوں، مجرم گردانتا ہوں، اس
اس لیے کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بیٹی کے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی دولت سے نوازا ہو، ٹھیک، اب اسے کرنا کیا چاہیے تھا؟ میرے پیارے آقا کی سنت پہ چلتے ہوئے نکاح کو ہلکا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب اس کے پاس دولت ہوئی، کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اللہ نے دولت دی، اللہ کی دولت اس کے پاس ہے، لیکن ذرا دیکھو نا کس طرح ناجائز خرچہ کر رہا ہے۔ اب اس نے دکھاوے کے لیے کہ بھائی میری لوتی بیٹی ہے، امیر باپ ہوں، اگر میں دوں گا نہیں تو لوگ کہیں گے کیا؟ دہیج کا انبار لگا دیا، گاڑی بھی دی، گھوڑا بھی دیا، سب کچھ دے دیا اس نے۔ دینے کے بعد پھر ہمارے یہاں ہوتا کیا معلوم ہے؟ دہیج جب لگایا جاتا ہے نا تو عورتوں کو بلایا بھی جاتا ہے، آس پاس کے علاقے کی محلے کی عورتیں آ کے دہیج کو دیکھتی ہیں کہ سامنے والے نے اپنی بیٹی کے لیے کیا کیا دیا ہے، دیکھتے نا کیا کیا دیا ہے، کیا کیا باپ نے اپنی بیٹی کو عطا کیا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، عورتیں آتی دیکھتی ہیں۔ میرا سوال یہ کہ اتنی ہمت، اتنی جرت تمہارے اندر آئی کہاں سے؟ خدا نہ خواستہ انہی بچیوں میں سے اگر کوئی ایسی بچی آ جائے جو غریب ہو، جس کا نکاح غربت کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہو، جس کی نکاح کے آڑے غربت آ رہی ہو، یا ان بچیوں میں سے کوئی بچی ایسی آ جائے جو یتیم ہو، جس کے سر کے اوپر باپ کا ہاتھ نہ ہو، جو تمہاری بیٹی کی طرح اس کے دہیج دے کے اسے اپنے گھر سے ودا کرے، تو ذرا سوچو اگر ان کے دل سے آہ نکلی، اگر آہ نکلی تو پھر تمہارے رب جل جلالہ کا جلال کا انداز کیا ہوگا؟ تب پھر یہ عرش بھی کانپے گا، جس زمین پہ تم قائم ہونا اس زمین بھی تھر تھر آئیں گی۔ بھلے تمہیں احساس نہ ہو لیکن یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیوں نہیں یہ سب کیا؟ تاکہ کوئی بھی بندہ اسے گواہ نہ بنا سکے۔ اب ذرا دیکھو، جن کے یہاں بیٹے ہیں وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ دہیج ملنے والا ہے، آئے گا سامان، آئے گا مال، آئے گا۔ اب ذرا دیکھنا، گاڑی ہے، فریج ہے، کولر، واشنگ مشین سب ہے، لیکن اگر بیٹا انجینئر ہے، پڑھا لکھا ہے، سرکاری نوکری والا ہے، ہاں تو فریج بھی مہنگا ہونا اور کولر سے کام تو چلے گا نہیں، اس لیے کہ اب گھر پہ اے سی کی ضرورت ہے۔ پڑھا لکھا بچہ کولر میں سوتا نہیں ہے، بائک سے کام چلے گا نہیں، 4 ویلر کی ضرورت ہے۔ سارا کچھ تم نے مانگ لیا تو تمہارے بیٹے نے کیا کیا؟ اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ بیٹی کی باپ نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ اسلام میں تو جائز نہیں ہے، تمہیں نہیں مانگنا چاہیے، تو اللہ ماشاءاللہ جواب بھی سن لو ان لوگوں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے، تمہاری بیٹی تو سوئے گی، تمہاری بیٹی تو پانی پیے گی، ٹھنڈی ٹھنڈی اے سی کی ہوا تمہاری بیٹی تو کھائیں گی، کہاں اس کے سسر کھائیں گے، کہاں اس کی ساس کھائیں گی، کہاں اس کی نند آگے کمرے میں اس بستر پہ بیٹھیں گے۔ خدا را ذرا شرم تو کر لو، اس لیے کہ تم نے ہزاروں لوگوں کو نکاح کے وقت گواہ بنا کر نان و نفع کا وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کروں گا، میں اس کا شوہر ہوں۔ اگر تم سے نہیں ہوتا تو کیوں وعدہ کرتے ہو نان و نفع کا؟ اس وقت بھی بیٹی کے باپ کو سامنے رکھو اور کہو قاضی صاحب میں نان و نفع نہیں اٹھاؤں گا، یہی اٹھائیں گے، ساری ضرورتیں یہی اٹھائیں گے، یہی کریں گے۔ جب یہ دہیج دے رہے تو ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے نہیں، ہم تو غریب ہیں، ہمارا گھر خاندان غریب ہے، ہم تو لے نہیں سکتے۔ جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب وہ بیٹی باپ کے گھر سے نکلتی ہے نا تو رحمتوں کے خزانوں کو لے کے نکلتی ہے۔ میرے آقا فرماتے کہ اگر لڑکا بے روزگار ہو، کماتا نہ ہو، تو میرے آقا فرماتے کہ اللہ اس بیٹی کی برکت سے اس کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، اس کی زندگی بھی سنوارتا ہے۔ اور یہاں تک میرے آقا فرماتے کہ انسان بغیر نکاح کے اس کا ایمان آدھا ہوتا ہے، اس کا نکاح کے بغیر کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان آدھا ہوتا ہے، جب نکاح کرتا ہے تو پورا ایمان والا بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ عورت تمہارے جسم کا حصہ ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ سب لے لیا اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کر دیا۔ جبکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں
کہ ہم نے بہت صدقہ و خیرات کیے ہیں۔ وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے تو دکھاوا کرتے، بانٹتے ہیں دولت کو اپنے، لیکن اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتے۔ میرے آقا فرماتے کہ دنیا کا سب سے بہترین صدقہ و خیرات وہ ہے کہ جو انسان اپنی آل اولاد اور اپنی بیوی پہ خرچ کرے، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے۔ تو تمہیں تو ثواب ملنا تھا کہ تم اپنی بیوی کی ضرورت کو پوری کر رہے تھے۔ تمہارے گھر پہ شادی سے پہلے بیڈ موجود نہیں تھا، شادی کے بعد تم نے اپنی محنت سے اپنی عورت کے لیے، بیوی کے لیے تم نے بستر بھی مہیا فرما دیا۔ ٹھنڈا پانی کا کوئی سامان نہیں تھا، تم نے فریج بھی لا کے رکھ دیا۔ گرمی کا موسم تھا، تم نے اپنی خون پسینے کی محنت سے اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے حلال رزق سے کولر کا انتظام کر دیا، اور اپنے بچوں کے ہر ضروری سامان کو، زندگی کے ہر ضروری سامان کو تم نے پورا کر دیا۔ تو اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے، نہ کہ اس کا جس کو تم نے کٹورا لے کے مانگ کے آئے ہو، ہے نا۔ وقت بھی ہو چکا، بھی مہر کے تعلق سے ہی بولنا تھا، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے کل بات ہوگی، اس لیے کہ مہر بھی ایک ضروری چیز ہے نا۔ تو بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ اگر تم اللہ کے رسول کے سچے عاشق ہونا تو ان چیزوں سے توبہ کرو، ورنہ روز قیامت کے دن تم جن چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے ہو نا، یہی تمہارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں بھاگنے کا موقع ملے گا نہیں۔ اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا، بچپن سے لے کر جوانی تک تمہیں جب اللہ نے پالا، ہر چیز اللہ نے عطا کی، تو کیا نکاح کے بعد جس چیز کو تم نے مانگا، کیا اللہ سے تم مانگتے اور اللہ تمہیں عطا نہیں کرتا؟ تم اللہ سے مانگتا، اللہ تمہیں رزق حلال کے ذریعے اسے بھی عطا کرتا۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم رزق حلال کے ذریعے سے، اپنی خون پسینے کی محنت کے ذریعے سے کماؤ، اپنی بیوی بچوں کے پیٹ کو پالو، اللہ تمہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مرحومین کے اور ہم سب کے والدین کے، بالخصوص ہمارے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما کر ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔